الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا سورة من القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کی ایسے تعلیم دیا کرتے تھے جیسے قرآن مجید کی کسی سورت کی، یعنی بہت اہتمام سے اس کے الفاظ سکھاتے تھے۔ اور حدیث میں ہے ما خاب من استشار وما ندم من استخار، ما خواب من استخار وما ندم من استشار، کہ جو شخص کسی کام سے پہلے استخارہ کرتا ہے تو وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا، اور جو مشورہ کر کے کام کرتا ہے وہ بعد میں نادم نہیں ہوتا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت میں استخارے کی بہت اہمیت ہے۔ استخارہ اس کا طریقہ کیا ہے وہ بھی حدیث میں موجود ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے کہ 2 رکعت پڑھو اور اس کے بعد پھر یہ دعا مانگو۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں تیرے علم سے تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں، تیرے علم کے ذریعے۔ واستقدرک بقدرتک، اور تیری طاقت سے طاقت طلب کرتا ہوں۔ یعنی کیا مطلب کہ مجھے یہ علم نہیں ہے کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے یا نہیں، تو میں تیرے علم سے خیر طلب کرتا ہوں، تجھے علم ہے مجھے نہیں ہے، اور اس کام پر پھر قدرت بھی ہو جائے، یہ طاقت بھی تجھے ہے، تو اس طاقت سے میں مدد طلب کرتا ہوں جو تیری طاقت ہے۔ فَإِنَّكَ تَعْلَمْ وَلَا أَعْلَمْ، اس لیے کہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، وَتَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، تجھے طاقت ہے، قدرت ہے، اور مجھے قدرت نہیں ہے۔ انک انت علام الغیوب، تو تمام چیزوں کو جاننے والا ہے، تمام غیب۔ آگے ہے اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ تیرے علم میں اگر یہ بات ہے، ان ھذا الامر، کہ یہ والا کام، یہ والے کام میں کیا نیت کرے؟ جو کام اس کے ذہن میں آ رہا ہے، کوئی کاروبار ہے، کروں نہیں کروں، تو نیت کرے اس کاروبار کی۔ کہیں رشتہ کرنا چاہتا ہے کہ یہ مناسب رہے گا یا نہیں، تو وہ اس کی نیت دل میں کر لے۔ اور کوئی بھی ایسا کام جس میں تردد ہو کہ پتہ نہیں میرے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے، تو ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے، فی دینی، میرے دین کے لحاظ سے، ومعاشی، میری دنیا کے لحاظ سے، وعاقبتی امری، اور انجام کے لحاظ سے۔ بعض کام شروع میں اچھے ہوتے ہیں، انجام اچھا نہیں ہوتا، تو اصل تو یہ کہ انجام اچھا ہو، تو انجام کے لحاظ سے بھی یہ کام اگر اچھا ہے، فقدرہ لی، تو اسے میرے لیے مقدر کر دے۔ سمجھ رہے ہو بھائی بات کو؟ ویسرہ لی، آسان بھی کر دے۔ مقدر کا مطلب یہ ہو جائے اور آسانی سے ہو جائے۔ ثم بارک لی فی، پھر اس میں مزید برکت بھی ڈال دے، یعنی کچھ تو توقعات میں نے وابستہ کی ہوئی ہیں، تو مزید اس میں برکتیں ڈال دے۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمْ، اور اگر تو یہ جانتا ہے، ان ھذا الامر، کہ یہ والا کام، کون سا کام؟ یہ والا جو آپ نے سوچا ہوا ہے، شر لی، میرے لیے نقصان دہ ہے، فی دینی، دنیا کے لحاظ سے، ومعاشی، دین کے لحاظ سے، ومعاشی، دنیا کے لحاظ سے، وعاقبتی امری، اور انجام کے لحاظ سے، فاصرفہ عنی، تو اس کام کو مجھ سے ہٹا دے، واصرفنی عن، اور مجھے بھی یہاں سے ہٹا دے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ ثم اقدر لی الخیر حیث کانا، پھر وہاں جہاں بھی، یعنی میرے لیے خیر کو مقدر کر دے جہاں بھی ہو، یعنی پھر کرنا تو ہے نا کچھ نہ کچھ۔ اب جیسے شادی کے لیے استخارہ کر رہا ہے، تو یہاں نہیں ہوتی، یہاں بہتر نہیں ہے، تو پھر وہاں کر دے جہاں، یعنی کر دے بہرحال، ایسے ہی کنوارا چھڑا چھاٹ
گھومتا رہوں ساری زندگی، یہ پسند نہیں ہے مجھے، یہ بزنس یہاں نہیں تو کہیں اور کروا دے جہاں تو بہتر سمجھتا ہو. تو ثم اقدر لی الخیر حیث کان، پھر میرے لیے خیر مقدر کر دے جہاں بھی ہو. ثم ارضنی بہ، پھر مجھے اس پہ راضی بھی رکھ کر دے. تو یہ ہے سنت طریقہ استخارے کا. 2 رکعت پڑھی ہے، دعا مانگی. لیکن چونکہ ہم لوگ کو اللہ اس کے رسول جو چیز بتاتے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتی جب تک اس میں بدعت کا تڑکا نہ لگایا جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں آپ نے دیکھا کہ اس میں کہیں بھی خواب کا ذکر ہے کہ پھر سو جاؤ؟ حدیث میں ہے کہیں 2 رکعت پڑھو پھر یہ دعا مانگو پھر سو جاؤ؟ پھر دیکھو خواب میں کیا آیا. اگر نیلا آیا کر لو، پیلا آیا تو لوگوں نے بنائی بھی ہے نا کہ سبز رنگ اگر نظر آ رہا ہے گرین سگنل ہے کر لو، بلیک ہو رہا ہے یا ریڈ ہے مطلب نہیں کرو. تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے اشارے مل رہے ہیں. تو یہ ہے ٹوپی ڈرامہ. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اس کا قرآن حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے. تو اس بارے میں چند جہالتیں. نمبر 1، استخارے میں نکلتا کچھ نہیں ہے. لوگ جو کہتے ہیں نا کہ حضرت استخارہ نکال کے دکھا دیں، نکلنے والی کوئی چیز اس میں ہے ہی نہیں. استخارہ کیا جاتا ہے، نکالا نہیں جاتا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ کیونکہ اس میں حدیث کے الفاظ جو میں نے آپ کو ترجمہ کر کے بتائے وہ کیا ہیں کہ اگر یہ کام بہتر ہے تو مقدر کر دے. یہ نہیں کہ نکال کے دکھا دے کہ مجھے سمجھ میں آ جائے کہ بہتر ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ بھئی نکاح کر رہے ہیں تو کسی مولوی صاحب کو فون کیا، حضرت یہ میری یہ لڑکی ہے، لڑکی کی اماں کا نام، ابا کا نام، چاچا کا نام، پھوپھی کا نام یہ لکھ دیا، آپ ذرا نکال. انہوں نے بیٹھے ہیں رات بھر نکال رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کنواں کھود کے کیا نکال رہے ہیں اندر سے. صبح وہ نکال کے اپنی رپورٹ پیش کریں گے کہ میرے جو سگنل حساب سے آ رہا ہے وہ یہ کہ یہاں آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. تو نکلتا بگلتا کچھ بھی نہیں ہے اس میں. ساری زندگی بیٹھ کے استخارے کرتے رہو، ککھ بھی نہیں نکلے گا. ککھ سمجھتے ہیں؟ کچھ کا کی سپرلیٹو ڈگری ہے، کچھ میں تو پھر بھی تھوڑا سا ہے. ککھ کا مطلب بالکل ہی کچھ نہیں نکلے گا. تو اور اگر نکل بھی رہا ہے تو آپ کے اپنا فطور ہے دماغ کا، اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جا سکتی کہ اللہ نے یہ نکال کے دیا ہے آپ کو اس استخارے کی وجہ سے. کیونکہ حدیث میں یہ ہے کہ یہ کام اگر بہتر ہے تو مقدر کر دے. کیا مطلب ہے؟ کہ نکلے نہ نکلے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، بہتر ہے تو میں چاہوں یا نہ چاہوں ہو جائے، اور اگر بہتر نہیں ہے تو میں چاہوں یا نہ چاہوں نہ ہو. ادھر سے بھی ہٹ جائے، میرا بھی دماغ ہٹ جائے اور یہ کام بھی ہٹ جائے. بعض دفعہ دماغ نہیں ہٹتا، کام ہی ہٹ جاتا ہے. وہ ایک صاحب تھے نا، ان کی شادی ہونے والی تھی تو بہت کئی دنوں تک استخارہ نکالتے رہے. پھر رشتہ طے ہوا، یہ سچا واقعہ ہے. تو میرے پاس آئے، مجھے بھی کارڈ دیا انہوں نے، میری فلاں دن شادی ہے. میں نے کہا چلو بھائی آپ کی بھی ہوئی، اللہ کا بڑا فضل ہو گیا. تو کیا ہوا کہ وہ جس دن ان کا نکاح تھا این 1 دن پہلے انہوں نے کہا کہ وہ بھی ہم نے ذرا حساب تھوڑا سا یوں کر دیا، ڈیلے یہ وغیرہ وغیرہ، کچھ ٹوپی شوپی کرانے لگے. تو پھر 1 مہینے کے بعد کہنے لگے آپ سے کیا چھپانا. ٹھیک ہے نا؟ کہنے لگے آپ سے کیا چھپانا مولوی صاحب. میں نے کہا جی. کہہ رہے ہیں اصل میں میری منگیتر جس دن نکاح تھا اس سے 1 دن پہلے کسی آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی. ٹھیک ہے نا؟ گاڑی میں بیٹھ کے یا رکشے میں بیٹھ کے. تو اب میں قوم کو کیا منہ دکھاتا کہ جس سے میری شادی ہونے والی تھی وہ 1 دن پہلے اپنے کسی پرانے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی. تو اس لیے ہم نے عزت اسی میں سمجھی کہ لوگوں کو بتائیں کہ بھئی وہ ایکچولی ہماری کچھ آپس میں ڈیلنگ ہوئی ہے، ذرا ڈیلے کر دیا ہے. تو میں نے کہا یہ جو آپ نے استخارہ کیا تھا نا کہ اللہ اگر بہتر ہے تو مقدر کر دے، بہتر ہے تو مقدر نہیں کر، یہ استخارہ کی برکت ہے کہ چونکہ ظاہر ہے ایسی عورت آپ کے ساتھ تھوڑی گزارا کر سکتی تھی، تو آپ نے پوری کوشش کر لی مگر اللہ نے اس کو رکشے میں بٹھا کے بھگا دیا. سمجھ رہا نہیں بات؟ پوری کوشش بھی کریں گے تو کام نہیں ہوگا، چاہے رات کو کوئی سگنل نظر آئے یا نہیں آئے، گرین ریڈ کچھ بھی نہیں، جو ہونا وہ ہوگا. سمجھ رہے بات کو؟ تو پہلی بات تو یہ کہ استخارے میں نکلتا کچھ نہیں ہے. اس لیے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میرا نام یہ ہے، میری والدہ کا نام یہ ہے، آپ استخارہ نکال کے دکھا دیں، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ماں کے نام کیا ہے آپ کی اور آپ کا نام کیا ہے. تو ہر آدمی اپنے بارے میں خود 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگے، اے اللہ یہ ہے میری حاجت، تو بہتر سمجھتا ہے، اس کو پوری کر دے. اگر بہتر ہے، بہتر نہیں ہے تو میرے ذہن کو یہاں سے ہٹا دے. یا
کام ہی کو ہٹا دے. بعض دفعہ میں نے بتایا نا ذہن ہٹ جائے گا, بعض دفعہ ذہن رہے گا کام ہٹ جائے گا. تو جو اللہ کی مرضی. سمجھ رہے بات کو نہیں سمجھ رہے؟ دوسری بات یہ کہ استخارہ وہاں کیا جاتا ہے. پہلی بات تو استخارہ نیکی کے کاموں میں نہیں کیا جاتا, وہ تو کرنا ہی ہے نا نیکی کے کام. کسی غریب کو کھانا کھلانا ہے, استخارہ کر رہا ہے کہ میں کھلاؤں کہ نہیں کھلاؤں. بھائی یہ کھلاؤ تو کھلاؤ. عمرہ کرنا ہے, استخارہ کرنا ہے. کیوں بھائی؟ عمرہ تو عبادت ہے, اللہ جب توفیق دے آپ کریں. جا کے حج کرنا ہے, عمرہ کرنا ہے, اور جتنے کام ہیں. تو اسی طرح یاد رکھیں, چونکہ لوگ شادی کے بارے میں بہت استخارے کر رہے ہیں, اس لیے بتا رہا ہوں کہ نکاح بھی شریعت میں کرنے کا حکم ہے. جلدی کرو. اب اس میں کہ میں کروں کہ نہیں کروں, تو اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ جب بالغ ہو جاؤ تو پہلا کام کیا ہے؟ جلد سے جلد نکاح کرو. تو اس میں یہ نہیں استخارہ کیا کرے کہ میں شادی کروں یا نہیں کروں. یہ تو کرنی ہے. یہ کہ یہاں کروں یا وہاں کروں, دو آپشن ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا. ویسے تو میرے پاس اس کا بہترین حل ہے کہ دونوں سے کریں. ٹھیک ہے نا؟ تردد ہو رہا ہے یہاں کروں یا وہاں کروں, بھائی دونوں سے کرو. لیکن اگر یہ والا بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ نہیں بھی بڑی پرابلم ہو جائے گی, تو پھر استخارہ کر لیں, اللہ یہ والی بھی ہے وہ والی بھی ہے, تو بہتر سمجھتا ہے, جو والی میرے لیے بہتر ہے وہ والی دلا دے, لیکن دلا دے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں استخارہ ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے, یہ تو میں نے بتایا نیکی کے کاموں میں استخارہ نہیں ہوتا. تردد ہو کہ دونوں نیکی کے کام ہیں لیکن کون سا والا زیادہ بہتر ہے میرے لیے فی الحال, اس میں ہوتا ہے. اسی طرح وہ کام جس میں تردد ہو انسان کو, اس میں ہوتا ہے استخارہ. وہ استخارے کا محل ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جس میں تردد نہیں ہے, دماغ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہی بہتر ہے, اس میں نہیں. اب مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ, جب تمہاری طرف کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو نکاح کرا دیا کرو. کسی کی بیٹی کے لیے یا بہن کے لیے کسی نے پیغام بھیجا, آپ کو رشتہ پسند آ رہا ہے اپنی بچی کے لیے, تو اب اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ کر دو بھائی, کیونکہ ظاہری حالات تو یہ ہے کہ بندہ صحیح ہے. تو اب اس کو استخارہ کر کر کے 6 مہینے ٹہلانا کہ ابھی ہم نکال رہے ہیں, ہمارے مولوی صاحب کو بٹھایا ہوا ہم نے, وہ بھی گئے ہوئے بہت اندر گھسے ہوئے, استخارہ نکالیں گے 6 مہینے بعد نکلے گا تو پتہ چلے گا. تو اچھے رشتے لوگ انکار کر دیتے ہیں. ایسا رشتہ آیا ہے تو آپ اس میں ہاں کریں, انکار نہ کریں. بچی کو بٹھا کے رکھنا, دیر کر دینا. جاہل لوگ جو ہیں وہ استخارے کر کر کے مسترد کرتے رہتے ہیں. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں, کتنے نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں. اب یہ تھوڑی کہ 2 مہینے آپ استخارہ کرتے رہیں. ادھر تو ایسا ہوا, ادھر پیغام آیا اور فوراً ادھر نکاح ہوا. یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کو سفر میں کوئی رشتہ آیا آپ کے لیے, صحابہ نے مشورہ دی اب ان سے نکاح کریں, چلو جی قبول ہے مشورہ, ٹھیک ہے نا, ادھر ہی نکاح ہو گیا. یہ نہیں کہ اب مدینہ جا کے پہلے ذرا جو ہے وہ بیٹھیں گے, تھوڑا استخارہ ہوگا پھر یہ دیکھیں گے. ایسا نہیں ہے, اتنا ٹائم نہیں تھا ان لوگوں کے پاس, صحیح نا, بہت سارے کام کرنے تھے. تو ایک چھوٹی سی بات آخر میں بتا دوں کہ ہمارے ایک دوست تھے, تقریباً 3-4 سال پہلے میرے پاس آئے. ان کو کہیں نکاح کرنا تھا, لڑکی پسند تھی, شادی کرنا چاہتے تھے, لڑکی کو بھی یہ پسند تھے. تو اب دونوں کے ماں باپ بھی راضی, ٹھیک ہے نا. تو لڑکی کو بندہ پسند, بندے کو لڑکی پسند, اور دونوں کے والدین ایک دوسرے کے والدین کو پسند. اب کتنا اچھا, ایسا ہوتا ہے کبھی, کوئی نہ کوئی تو کباب میں ہڈی بنتا ہے نا. لیکن یہ ایسی محبت تھی جس میں کوئی رکاوٹ نہیں. اب مولوی صاحب نے ٹانگ اڑائی. وہ جو لڑکی والے تھے ان کا تھوڑا سا گرین شیڈ آتا تھا, ہلکا سا, پورے گرین چینل نہیں تھے, ہلکا سا شیڈ آتا تھا, کوئی تھوڑا بہت تعلق تھا ان کا. تو انہوں نے, لڑکی کی والدہ نے کہا بھائی ٹھیک ہے بندہ پسند ہے, مگر ہم اپنے مولوی صاحب سے پہلے استخارہ نکلوائیں گے, وہی نکالیں گے وہ نا. ان کے مولوی صاحب نے کوئی بھی انتر منتر, کلی کلندر ہو جا, منتر چھو, اس طرح کر کے کچھ پڑھا, کیونکہ یہ والے استخارے سے تو کچھ بھی نہیں نکلتا, یہ آپ کر کے دیکھ لینا, ٹھیک ہے نا, اس سے نہیں نکلے گا. اس کے لیے کچھ الگ سے بھی مزید استخارے کچھ ہیں جن سے کرنا پڑتا ہے, پھر کچھ آتا ہے انسان کو. تو انہوں نے بہت کچھ ملغم شبرم کیا, صبح کو بتایا کہ میرے سگنل نیگیٹو میں آ رہے ہیں کہ یہ بندہ صحیح نہیں ہے. وہ اچھا والا لڑکا بیچارہ پریشان کہ یار یہ تو مسئلہ ہو گیا خراب. مولوی صاحب نے ان کا کہہ دیا کہ آپ کا استخارہ نکلا ہے کہ صحیح نہیں آ رہا یہ.
چونکہ وہم تو بیٹھ جاتا ہے نا لوگوں کے دلوں میں کہ بھائی اب شادی کرنے میں ایسا نہ ہو کوئی مسئلہ ہو جائے، کچھ تو ہے. تو وہ میرے پاس آئے، ان کا خیال یہ تھا کہ میں بھی کہوں گا کہ بھائی جب مولوی صاحب نے استخارہ نکالا ہے تو پھر احتیاط اسی میں ہے کہ نہیں کرو، کیونکہ لوگ کہتے ہیں پھر استخارے کی مخالفت نہیں کرو، کیونکہ یہ کس کی مخالفت ہے؟ اللہ کی. اللہ نے سگنل دے دیا نیگیٹو کا اور تم پھر بھی کر رہے ہو، یہ تو عذاب آ جائے گا. تو میرے پاس آئے، کہنے لگے ایسے سگنل آیا ہے. تو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کو وہ تو ہمارے والی مولوی صاحب نے نکالا ہے، اس میں آ رہا ہے کہ کر لو، ٹھیک ہے نا. ہمارے والے مولوی صاحب، مولویوں میں بھی تو فرق ہوتا ہے نا، ہمارے چینل کے ان کے چینل کے. تو بولو کہ ہمارے جو چینل ہے نا مولوی صاحب کا، انہوں نے بھی استخارہ نکالا ہے. میں نے تو کیا نکالنا تھا، یعنی مجھے تو وہ شریعت کا حکم ہے کہ لن تر للمتحابین مثل النکاح. صحیح بخاری، صحیح حدیث ہے، بخاری کی تو نہیں لیکن حدیث صحیح ہے کہ تم دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں دیکھو گے. یعنی اگر کہیں کسی طرف میلان ہو گیا ہے، محبت ہے، تو سب سے بہترین حل اس کا کیا ہے؟ نکاح کرو. یہ نہیں ہے کہ استخارہ کر کے اس کو مسترد کر دو، یہ نہیں ہے حدیث میں. بلکہ اگر میلان ہے، طبیعت مائل ہے، تو سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ نکاح کر لو. اگر کوئی اور نقصان نہ اس میں، بعض دفعہ اور دوسرے لڑکی کا خاندان صحیح نہیں ہوتا یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ حدیث ہے، آپ کو بھی میلان ہے، اس کو بھی ہے، اخلاق مطمئن سب، بسم اللہ کرو. میرا استخارہ نکال دیا. تو کہنے لگے آپ نے تو نکالا نہیں. میں نے کہا ابھی سیکنڈ میں نکالتا ہوں. یہ تو بیوقوف لوگ ہیں، گھنٹوں گھنٹوں بیٹھتے ہیں، ان کو تجربہ نہیں ہے. جیسے رائے گڑھ میں ایک انگریز مسلمان ہوا نا، رائے گڑھ میں، تو وہ بڑی لمبی نماز پڑھتا تھا. اس نے دیکھا ایک پٹھان بھائی کو، صحیح ہے نا، ایک دم 2 منٹ میں نماز ہو رہی ہے. تو اس نے کہا یہ آپ لوگ اتنی جلدی پڑھتے ہیں، ہم تو کافی ٹائم لگتا ہے 2 رکعت پڑھنے میں. تو اس نے کہا ابھی تم ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے، تمہارا اللہ سے رابطہ بحال ہونے میں ٹائم لگتا ہے، ٹھیک ہے نا. ہم پرانے باپ دادا سے صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، ہم 2 منٹ میں سب کچھ قبولوا لیتے ہیں. تو ابھی تم بھی تھوڑے دن رہو، ایسے ہی ہو جاؤ گے. تو میں نے اس سے کہا کہ ان سے کہو کہ یہ آپ نئے آدمی ہیں، آپ کو استخاروں میں کافی ٹائم لگتا ہے، ہم 2 سیکنڈوں میں استخارہ نکالتے ہیں، اور ہم نے بھی نکالا ہے، بالکل آ رہا ہے کہ یہی کرو، اس کے علاوہ کہیں اور کیا تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے. صحیح ہے نا. اس نے خیر پیغام پہنچا دیا اور شادی ہو گئی الحمدللہ. 3-4 سال ہو گئے، ان کی اولاد ہے، خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کرے ہمیشہ ایسے ہی رہیں. تو اب یہ دیکھو، اگر یہ استخارہ ہو جاتا، ایک اچھا بھلا رشتہ، آج کل لڑکیوں کے ویسے ہی رشتے نہیں آتے، تو لڑکی کا کتنا بڑا نقصان تھا اس میں نا، لڑکی کا کتنا بڑا نقصان تھا. تو ان جہالتوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. استخارے کی بہت فضیلت ہے، لیکن ایک بات یہ کہ مشورے سے زیادہ نہیں ہے. شریعت میں مشورے کی اہمیت استخارہ سے زیادہ ہے. تو لیکن استخارے کی بھی ہے. تو وہ اس طریقے سے اگر کوئی استخارہ کرے گا، پھر اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے.